راضی برضا رہنا۔ جو باتیں پہلے بیان کی گئی ہیں اس کے بعد اللہ عز و جل پر توکل رکھنے کا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کے حکم کے سامنے سر کو جھکا دے اور اس پر راضی رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب اللہ عز و جل پر توکل رکھتے ہوئے اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو یوں فرمایا، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ اس لیے کہ بندہ جب اپنے نفس کی کسی پسندیدہ شے کو چاہتا ہے تو بسا اوقات وہ ہر شے میں اپنی چاہت نہیں پاتا، البتہ اسے یہ یقین ضرور ہوتا ہے کہ ہر شے اللہ عز و جل کی مشیت میں ہے۔ لہذا اسے چاہیے کہ جب اس کی نیت اپنے پروردگار کے ارادے کے موافق نہ ہو تو وہ اپنی نیت کو اپنے رب کی مشیت کے مطابق بنا لے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسے اپنے پروردگار کی مشیت زیادہ محبوب ہو اور وہ اسی کو بہتر جانے، اس لیے کہ اس کا پروردگار جس شے کا ارادہ فرماتا ہے اس سے بندے پر کوئی سزا لازم ہوتی ہے، نہ اس کا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ وہ شے اللہ عز و جل کی محبوب و مختار ہوتی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی محبت کو اپنی پسند پر مقدم رکھے، کیونکہ تمام امور کا انجام اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے، جیسا کہ اس نے متقین کو شرف بخشا اور انہیں دنیاوی امور سے دور رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس بات پر راضی رہنا جو ہو کر رہے گی، اگر تم اس پر راضی نہ ہوئے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق ہی کام کرنا چاہا تو میں تمہیں تمہاری مرضی کے کام میں تھکا دوں گا، اور ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری کے توکل کی انتہا دیکھیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمام بصرہ والے میرے عیال ہوتے اور میرے پاس دینار کا ایک دانہ ہو تو بھی اللہ عز و جل کے فضل سے ان میں کوئی بھوکا نہ رہے گا۔ امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، یہ قول توکل کی انتہا ہے، اور یہ حال اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ احکام خداوندی کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور اللہ عز و جل کی جیسی بھی رضا ہو اس پر راضی رہے، اس لیے کہ یہ کلام عقل سے بالاتر ہے۔